اور پھر آپ نے دیکھیں اس کے بعد کہ اسرائیل نے کہا ٹومی اور دو ملاتے پہنچی اس کے پاس، کہہ رہے ہیں جی ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا نہ دین ہے، نہ مذہب ہے، نہ یہ مسلمان ہیں، یہ خوارج ہیں، اور یہ ان کو ہم نے جہنم واصل کیا ہے اور ان کی اچھی طبیعت ٹھکانے لگی ہے. انہوں نے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ہی ان کو اپنا ٹومی بنایا ہے اسرائیل نے، تو اسکائی نیوز نے اپنا پینترا بدل لیا. اسرائیل اور افغانستان اور انڈیا کا نیکسس جو ٹرائکا ہے، یہ اب اوپن سیکرٹ ہے. ان کی آنکھ میں کیا کھٹک رہا ہے ملک پاکستان. کیوں؟ کیونکہ دنیا کی واحد نیوکلیئر اسلامک پاور ہے. السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست، میں ہوں نوشین طارق. ویورز، آج کی جو سب سے بڑی نیوز ہے وہ آپریشن غضب الحق ہے. کل افطاری کے وقت جو ہے وہ افغانستان سے پاکستان کی چوکیوں پر جو ہے وہ حملے کیے گئے، اور اس کے بعد پاکستان نے جو ہے آپریشن غضب الحق، جس کو دوسرے الفاظ میں آپ آفیشیل ایک وار کہیں تو زیادہ اچھا ہوگا، وہ اس کا آغاز کر کے افغانستان کو منہ توڑ جواب دیا ہے. اب تک کی کیا ڈیولپمنٹ ہے اور کیا انسائٹس ہیں، اس پر بات کریں گے، اور اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، کل ہی ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ حمید اللہ خراسانی کی جو انٹرویو تھا کہ ہمارے خودکش حملہ آور پاکستان میں موجود ہیں، کسی وقت بھی آپریٹ کر سکتے ہیں. مطلب دیکھیں رمضان کے موقع میں انہوں نے یہ جنگ چھیڑ دی، اور پاکستان نے کیا کہا تھا آپ کو یاد ہے؟ کیا کہا تھا آپ نے؟ کہا تھا کہ کوئی دین ایمان تو ہے نہیں. They will sell their mothers for money. اور پھر آپ نے دیکھیں اس کے بعد کہ اسرائیل نے کہا ٹومی اور دو ملاتے پہنچی اس کے پاس، کہہ رہے ہیں جی ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا نہ دین ہے، نہ مذہب ہے، نہ یہ مسلمان ہیں، یہ خوارج ہیں. یہ حلیے انہوں نے مسلمانوں والے ضرور بنائے ہوئے ہیں، لیکن یہ جہنمی کتے ہیں. کیا ہیں یہ جہنمی کتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں، اور یہ ان کو ہم نے جہنم واصل کیا ہے اور ان کی اچھی طبیعت ٹھکانے لگی ہے. انہوں نے پہلے دیکھیے اب ادھر سے بدلہ لے رہے تھے، پھر پہلے دیکھیں آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ہی ان کو اپنا ٹومی بنایا ہے اسرائیل نے، تو اسکائی نیوز نے اپنا پینترا بدل لیا. اسکائی نیوز جو ہے وہ ایک دم ان کے حمایت میں آ گیا. پھر ان کی یہ اسٹرائکس کرا دی، پھر لوگوں نے اے آئی کی جناب وہ تندور والے جو جہاز بنا کر وہ دکھائے، پھر وہ ہر اتنا ان کو ٹرول کیا کہ ان کو اپنا جو پوسٹ تھی وہ ڈیلیٹ کرنی پڑ گئی. تو یہ دیکھیں دنیا چلتی کیسے ہے. یہ دنیا جو ہم کہتے ہیں کہ یہ جناب فلاں میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں یہ اس طریقے سے چل رہا ہے کام. بالکل. اچھا، جن لوگوں کو پہلے تو باقی باتیں بعد میں، پہلے تو جو ان کی محبت میں گرفتار ہیں، اب اسرائیل اور افغانستان اور انڈیا کا نیکسس جو ٹرائکا ہے، یہ اب اوپن سیکرٹ ہے. بالکل. اب یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، کچھ چھپی ہوئی بات ہے نہیں چھپی ہوئی. رشیا نے کہہ دیا کہ یہ خطرہ ہے، خطرہ ہے نا. اب یہ تین ملک ان کی آنکھ میں کیا کھٹک رہا ہے ملک پاکستان. کیوں؟ کیونکہ دنیا کی واحد نیوکلیئر اسلامک پاور ہے. یہ اسلامی پاور ہے. جو افغانستان ہے، جو اپنے آپ کو امارات اسلامی کہتے ہیں، وہ امارات اسلامی نہیں ہے، وہ اسلامی نہیں ہے. وہ اسرائیلیوں کو پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے. اسلام کو انہوں نے ہم سے زیادہ اسٹڈی کیا ہوا ہے. دے نو اٹ ویری ویل کہ یہ اصلی مسلمان نہیں ہے. یہ جنگ رمضان اللہ کے مہینے میں کون مسلمان جنگ چھیڑتا ہے؟ اس لیے دیکھیں انہوں نے یہ جو مساجد کو ٹارگٹ کرتے ہیں، امام بارگاہوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، جو سولینس کو کرتے ہیں، جو بچوں کے اسکولوں میں چلی گھس جاتے ہیں، وہ مسلمان کہلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بات. اگلی بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے ان کو 40 سال ہم نے ان کو ہوسٹ کیا. ٹھیک ہے، 40 لاکھ لوگوں کو. ابھی ہمارے پاس فور دا فرسٹ ٹائم ایور ہمیں کلیئرٹی آئی ہے کہ یہ برادر مسلم بردرز نہیں ہیں. اچھا حسن، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، یہ فور دا فرسٹ ٹائم ہمیں اس کی کلیئرٹی آئی ہے. اچھا یہ تو بتائیں کہ اس وقت جو ہے سوشل پلیٹ فارمز پہ جو خبریں ہیں کہ ہم نے وہاں پہ اپنے پرچم لائے، اس میں کتنی سچائی ہے دونوں طرف سے؟ ابھی تک تو جو خبریں آ رہی ہیں اس میں 300 سے زائد طالبان کو تو ہم ہلاک کر چکے ہیں اور کئی 100 زخمی بھی ہیں. دیکھیں سب سے زیادہ جو بڑی ہماری اچیومنٹ ہے نا، دیکھیں ڈیتھ ٹول ان کا جو ہے نا وہ میٹر نہیں کرتا. ان کے لیے میٹر کرتا ہے جو ان کے پاس اکوپمنٹ ہے.
ان کا جو بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہے اور جو امریکی اسلحہ وہ 2 مقامات کے اوپر, یہ سارا ایک جگہ تو انہوں نے ڈمپ نہیں کیا ہوا نا, جو $7 ارب کا اسلحہ ہے وہ ایک جگہ پر ڈمپ نہیں ہے, ان کی لاجسٹکس ہیں. لیکن جو 2 ہم نے ہٹ کیے ہیں وہ بڑا زبردست کام ہوا ہے. ایک تو یہ ان کے لیے دین ایمان ان کا پیسہ ہے, وہ اسلحہ قیمتی ہے, اور ان کے لیے تو they will sell their mothers for money, تو وہ ان کا جو مالی نقصان ہوا ہے نا اس کی مجھے بڑی خوشی ہے. میں ان کی رگ رگ سے واقف ہوں. ایک بات. دوسری چیز خوشی اس بات کی ہے کہ ان کو جو گھمنڈ تھا وہ گھمنڈ افواج پاکستان نے جو ہے نا وہ زمین بوس کیا. اور سیکنڈلی ان کو یہ بیسیکلی جو پریویس پریکٹس ان کی چل رہی تھی کہ یہ خودکش بھیجتے تھے, یہ تشکیلیں بھیجتے تھے, وہ پاکستان کے اندر کارروائی کرتی تھی, یہ مکرے بن کر وہاں پر جناب کہتے کہ یہ غلط ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں, یہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں, یہ کرنے وہ کریں. بیسیکلی اب ہم ان کو وہاں پر جہاں پر وہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, جو اس کا پیچھے ماسٹر مائنڈ جس کا ہے, جو ان کو آگے سے آپریٹرز کو بھیج رہا ہے, آگے سے جو ایگزیکیوٹرز کو بھیج رہا ہے, جو ایگزیکیوٹ کرنے والے, ہم ان کو مار رہے ہیں. اوکے, ہم ان کو مار رہے ہیں. تو مجھے اس بات کی خوشی ہے وہ جنم واصل ہو رہے ہیں. ایک دوسرا یہ ہے کہ جو ٹی ٹی پی کو اور جو ٹی ٹی اے ہے اس کو اگر سمجھتا ہے کہ 2 الگ الگ کوئی گروپس ہیں تو بالکل غلط بات ہے. ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں, جس کو تحریک طالبان افغانستان کہتے ہیں یا تحریک طالبان پاکستان کہتے ہیں. لیکن کچھ دنوں کہہ رہے تھے نا کہ ان کے آپس میں بہت اختلافات ہو گئے. یہ دونوں فتنہ الخوارج ہیں. اوکے, ان کے کیا اختلافات ہیں؟ دیکھیں 3000 سے 3500 کے درمیان ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں اور باقی سارے ٹی ٹی ہیں. یہ ٹوٹل اسٹرینتھ ہے ان کی 10,000 جو فائٹر ہیں ان کا اتنی ہے, اس سے زیادہ فائٹر نہیں ہے ان کا. اور یہی بیسکلی پرابلمس کریٹ کر رہے ہیں جو ایسا پراکسی کے طور پر انڈیا کے وہ استعمال ہو رہے ہیں. ان کا جو سپریم کمانڈر ہے نا, کیا نام ہے اس کا؟ سپریم کمانڈر کا نام تو مجھے پتہ نہیں. ان کے سپریم کمانڈر کا نام ہے نریندر مودی. اوکے, ٹھیک ہے. اور ان کا جو سپریم کمانڈر بن گیا وہ نیتنیاہو ہے. میں سیریسلی بات کر رہا ہوں. لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو, اب جو سچویشن ایمرج ہو رہی ہے ہمارے لیے چیلنج یہ نہیں ہے کہ یہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. ہم ان کو قبروں میں بھی جو ہے نا وہ جو پاکستان کا بن کے ٹوٹے گا ان کے اوپر, وہ مسئلہ نہیں ہے. ہمارے لیے پرابلم کیا ہے؟ ہمارے لیے پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارے اندر جو پولیٹیکل لوگ ہیں, جو پاکستان کے شہری ہیں, ان کو یہ غلط فہمی دور کرنی ہے. ان کو اپنے مائنڈ کو کلیئر کرنا ہے کہ یہ جہنمی کتے ہیں. ہاں, یہ ہمارے مسلمان بھائی نہیں ہیں, ہمارے یہ مسلمان نہیں ہیں, جہنمی کتے ہیں. یہ کلیئرٹی چاہیے. اس میں بشمول میں تو اس کو اے ٹی آئی کہتا ہوں, آج کل آپ لوگ پی ٹی آئی کہتے ہیں, جو اے ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے جی کہ افغان تحریک انصاف, آپ پاکستان تحریک انصاف کہیں گی, ان کو اس بات سے کلیئرٹی چاہیے کہ جناب یہ ان کے خلاف جو کارروائی ہو کولیٹرل والی بات نہ کریں. چیف منسٹر یہ نہ کہہ دے کہ جی کولیٹرل ہو گیا, حالانکہ 13 سے تمام لوگوں کو ایگزیکیوٹ کرایا ہوا, وہاں سے انخلا کرایا ہوا تھا, پھر کہتا ہے کولیٹرل کی بات کرتا ہے. تو وہ پھر افغانستان کا چیف منسٹر تھوڑی ہے, وہ کے بی کے کا چیف منسٹر ہے, تو اس کی لائلٹیز بھی پاکستان کے ساتھ ہونی چاہیے. اب اسی طریقے سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ان کے سدرن ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پر ان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی, جس کو آپ پی ٹی آئی کہتے ہیں, میں اے ٹی آئی کہہ رہا ہوں, افغانستان تحریک انصاف, اس کو چاہیے کہ وہ کلیئرٹی کے ساتھ آپریشن کروائے اور پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ کرے, تاکہ وہاں پر جو کچھ لوگ ان کے زیر اثر آ چکے ہیں فتنہ الخوارج کے, وہ ان کو سمجھیں کہ یہ مسلمان نہیں ہیں, یہ فتنہ الخوارج ہیں, یہ جہنمی کتے ہیں, اور ان کو جہنم حاصل کرنے میں سیکورٹی فورسز کی مدد کریں. یہ سچویشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا حسن, میرا آخری سوال یہ ہے کہ ہم نے اتنی ساری دوحہ ٹاکس اور فلاں ٹاکس اور ڈواں ٹاکس سب کر کے دیکھ چکے ہیں, کوئی ہمیں جو ہے وہ حل نہیں ہوا. لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ ایران نے فوری طور پر یہ رد عمل دیا ہے کہ مذاکرات کی اپنی پیشکش کی ہے. آپ کو لگتا ہے پاکستان اب جو کہ فائنلی ہم ایک آفیشیلی وار چھیڑ چکے ہیں, مذاکرات کی طرف جا سکتے ہیں, اور مذاکرات اب کوئی حل ہوگا؟ پاکستان مذاکرات کو کئی مواقع دے چکا ہے. بالکل, پاکستان پھر بھی دے گا, لیکن یہ بات ایران کو سمجھنی ہوگی کہ یہ مسلمان نہیں ہے, یہ کیا ہے, جہنمی کتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.